السلام علیکم جی. نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے دیگر اقدامات کے علاوہ اس بات کے اوپر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر جو باتیں ہوتی ہیں پاکستان کے قومی مفادات کے خلاف، پاکستان کی معیشت کے بارے میں جو افواہیں پھیلائی جاتی ہیں اور تبصروں کے نام کے اوپر جو خواہشات جو ہیں ان کو خبر بنا کے پیش کیا جاتا ہے، تبصروں کے نام پہ اوپر خواہشات کو خبر بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور یوں قوم کے مورال کا بیڑا غرق کیا جاتا ہے. اس سے نجات کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایک کلیمپ ڈاؤن ہوگا. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اور کسی کی باری آئی نہ ہے، ساڈے ورگے نے ضرور پھانس جانا. ٹھیک ہے، یہ نارملی ہمارے ادارے جو ہیں وہ کسی بھی قانون کو فیل کرنے کے لیے سب سے پہلے غیر متعلقہ لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں. جب وہ غیر متعلقہ لوگ جو ہیں وہ عدالتوں سے رگڑا شگڑا کھا کے چھوٹ جاتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھا جی قانون ہم نے تو کیا تھا، کچھ نہیں ہوا. بنیادی طور کے اوپر جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ نہ حکومت دے رہی ہے اور نہ حکومت جو ہے اس کے محکمے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ جب عمران احمد خان نیازی کو یہ پورا 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ والا سیٹ اپ بنا کے دیا گیا تو اس کے لیے کتنی بڑی انویسٹمنٹ کروائی گئی، اس کا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال پیش کرنا چاہ رہا ہوں. چھوٹی سی مثال، جہانیہ کے اندر ہمیں بتایا گیا، جہانیہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، میں پچھلے دنوں وہاں سے گزرا ہوں، لالہ صحرائی چوک وہاں پہ واقع ہے. ٹھیک ہے، جہانیہ میں، ہاں، تو لالہ صحرائی چوک وہاں پہ واقع ہے. تو میں نے اتر کے اس کی تصویر بھی لی، وہاں پہ خیر مختلف لوگوں سے انٹریکشن بھی ہوا. تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ تقریباً 23 ٹیمیں ہیں پی ٹی آئی کی، سوشل میڈیا ٹیم کی. شاید ہر یو سی لیول کے اوپر ہو یا کیا سلسلہ ہو، مجھے نہیں پتا. اچھا جی، ایک ٹیم کے اندر 20 افراد اور ایک کوآرڈینیٹر شامل ہوتا ہے. ایک ٹیم کے اندر 20 لوگ ہوتے ہیں ورکر اور ایک کوآرڈینیٹر شامل ہوتا ہے، اور 23 ٹیمیں صرف اتنے چھوٹے سارے شہر کے اندر. اچھا، یہ کرتا کیا ہے؟ جو کوآرڈینیٹر ہوتا ہے اس کو، جو اوریجنل ڈیزائن تھا، اس کو 80,000 روپے تنخواہ ملنی تھی یا ملتی رہی بھی ہے کچھ عرصہ، اور یہ جو نیچے 20 لوگ تھے ان کو ملنی تھی 40,000 روپے جب تک یہ آفیشیل پروجیکٹ رہا ہمارے آئی ایس پی آر کا. لیکن انہوں نے کہا کہ اب چونکہ فنڈز ڈرائی ہو گئے ہیں تو اب کوآرڈینیٹر کو 20,000 ملتی ہے، یہ مجھے بتایا جا رہا ہے. اور جو بندہ بتا رہا ہے وہ خود بھی اس 20,000 کا ریسیپینٹ ہے ویسے بائی دا وے. اور جو نیچے لوگ ہیں ان کو وہ 8,000 روپے ٹرانسفر ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک ٹیم جو ہے وہ تقریباً 1,80,000 میں پڑ رہی ہے. 20 کو جب آپ 8,000 دیں گے تو 1,60,000 ہو گئے، اور 20,000 اس کے ہو گئے 1,80,000. اور 20,000 کا کوئی خرچہ ورچہ بھی ملتا ہے اس کوآرڈینیٹر کو. ٹھیک ہے، یہ لوڈ شوڈ کروا کے دیتا ہے ان کو، مختلف پیکیجز لگوا کے دیتا ہے اپنی پوری ٹیم کو. تو یوں یہ لوگ جو ہیں، یہ 2 لاکھ میں ایک ٹیم پڑتی ہے. اس 2 لاکھ کی ٹیم میں پڑھنے والی اس 21 افراد کی ٹیم کے کوآرڈینیٹر کو صبح صبح کڑم 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 کر کے نا میسیج آنا شروع ہو جاتے ہیں سینٹرل کمانڈ کی طرف سے کہ آج آپ نے فلاں کو گالی بکنی، آج آپ نے فلاں کے خلاف یہ ٹرینڈ بنانا. ان کو ہر گھنٹے کے بعد نئی ڈائریکشنز موصول ہو رہی ہوتی ہیں ٹیم کی ایکٹیویٹی کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہوئے، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہم آپ کو یہ چیز بھیج رہے ہیں، ان کو اپنے الفاظ کے اندر آپ نے آگے پوسٹ کرنا ہے. آپ اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ ایک بندے کی جو پوسٹ ہوتی ہے وہ بڑی کمال کی ہے، اس نے پوسٹ کی ہوئی ہے، لیکن جب آپ اس کی ٹائم لائن پہ جا کے دیکھتے ہیں تو باقی جگہ پہ اوپر نہ بیچارے کو اردو لکھنی آ رہی ہے نہ انگریزی لکھنی آ رہی ہے. تو وہ ایک حونک سا شخص ہے، کہیں پہ اس نے گندی تصویریں پوسٹ کی ہوئی ہیں، کہیں پہ اس نے گالیاں بکی ہوئی ہیں. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ والی پوسٹ جو ہے یہ اس کو کہیں سے لکھی لکھائی آئی ہے. اور اس طرح کے اکاؤنٹ سے بعض اوقات بڑی اچھی اور سلجھی ہوئی اردو میں لکھی ہوئی تقریر آپ کو پوسٹیں بھی ملیں گی. اس نے شیئر نہیں کی ہوگی، خود پوسٹ کی ہوگی، وہ بھی لکھی ہوئی آئی ہوگی. تو یہ ٹیمیں جو ہیں یہ ان کو مختلف اسائنمنٹ ملتی ہیں، ان کو مختلف ٹرینڈز ملتے ہیں اور ان کے کوآرڈینیٹر آگے سے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اگر جہانیہ جیسے شہر کے اندر 23 ٹیمیں موجود ہیں تو آپ اندازہ فرمائیں کہ باقی جگہوں کے اوپر، اور خاص طور پہ یہ ساؤتھ پنجاب کو انہوں نے، اور کے پی کے دور دراز علاقوں کو، کے پی کے اندر تو انہوں نے کمال کیا نا کہ جو سوشل میڈیا ٹیم تھی ان کوآرڈینیٹر کو اس سوشل میڈیا ٹیم کے ملازم
اور اس وقت وہ سوشل میڈیا ٹیم حکومت پاکستان کی تھی، تو حکومت پاکستان کے ملازم شو کر کے ان کو بلو ٹک بھی لے دیا ہوا ہے. تو بلو ٹک کا جو ٹرینڈ کے اندر پارٹیسپیشن ہوتی ہے وہ تو 1000 گنا زیادہ ہوتی ہے ہم جیسے اکاؤنٹ سے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے پی ٹی آئی جب چاہتی ہے، جہاں چاہتی ہے، جس موضوع پہ چاہتی ہے، وہ اسی وقت اس کا ٹرینڈ بنا دیتی. ٹھیک ہے، ایسے ٹرینڈ بناتی ہے. کیوں؟ کیونکہ کے پی کے بعض اضلاع کے اندر یو سی لیول تک انہوں نے ٹیمیں بنائی تھیں. ان ٹیموں کو آج بھی بھتا جاتا ہے، وہ راتب جاتا ہے، وہ جو حرام ہے وہ ان کے پیٹوں میں ڈالا جاتا ہے. حرام میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی کا رزق کسی دوسرے کو بے عزت کرنے سے منسلک نہیں ہو سکتا. کسی کو گالیاں بکنے سے کسی کا رزق اس کے ساتھ منسلک نہیں ہو سکتا. کسی کا رزق گناہ کے ساتھ اگر منسلک ہے تو وہ حرام کا رزق ہے. اس لیے یہ میں حرام کہہ رہا ہوں. ان کو حرام جا رہا ہے. ان کے یہ جو بیٹھے ہوئے نا ڈاگیز جو مختلف جگہ کے اوپر چھوٹے چھوٹے کتورے باندھے ہوئے ہیں، ان کو حرام کھلایا جا رہا ہے. لیکن وہ اس حرام کے لیے قومی خزانے کے اوپر اتنا بڑا سوراخ کر دیا گیا جو مسلسل جا رہا ہے. اور اب تو ماشاءاللہ پنجاب میں بھی ارسلان بیٹے نے دریا بہا دیے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پورا بجٹ ہی اڑا دیتا انہیں. اور ڈاکٹر عمر سیف کی پئی ہوئی جو ڈیولپ کی ہوئی وہ اس کی ایپس جو ہیں وہ لانچ کری جا رہا ہے اپنے نام سے. اور ادھر پی ٹی آئی کے جو یوتھڑ ہیں، اور بعد میں پھر کوئی مریم اورنگزیب جیسی آ کے کہے گی کہ نہیں پی ٹی وی کے اندر جو 200 بھرتی کیے ہیں نا گالیاں بکنے کے لیے، ان کو ہم نوکری سے محفوظ نہیں کریں گے. آج بھی پی ٹی وی چ بیٹھے 200 بندہ گالیاں کڈن ڈیا پی ٹی آئی والوں، لیکن پی ٹی وی سے ہم ان کو نہیں نکالیں گے. اور اگر وہ نکالنے بھی لگیں گے تو پیپلز پارٹی کہے گی کہ ہم آپ کے اتحادی ہیں، ہماری روایات کے مطابق ہم نوکری دینے والے ہیں، لینے والے نہیں. وہ 200 بندہ بہ کے پی ٹی وی چ گالاں کڈن ڈیا جی. اور بڑے ترلے دے نال انہیں انٹینا آپریٹر، ڈی ایس این جی آپریٹر، فلانا آپریٹر، ٹمکانا آپریٹر، اسسٹنٹ کیمرہ مین، اس طرح کے عہدے دیے ہوئے ہیں. یہ لوگ دفتر نہیں آتے، ان کو صرف پی ٹی وی کے کھاتے سے تنخواہ ملتی ہے. ہمارا کیا ہے؟ ہم بیان کرتے رہیں گے. ہمیں بھلے مریم باجی جو ہیں وہ پی ٹی وی پہ آنے دیں یا نہ آنے دیں ویسے، ٹھیک ہے، لیکن ہم بیان تو کرتے رہیں گے کہ 200 بندہ جڑا کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کا اس نے رکھا تھا، اس کو ریٹین کیا گیا کہ ہم ان کی نوکری ختم نہیں کریں گے. تو کم از کم ان سے کام ہی لے لو نا اپنا. وہ ابھی بھی پی ٹی آئی کے لیے کام کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پی ٹی آئی نوکری لگوا کے گیا تھا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا وہ ان کا تعلق کہاں سے ہے. وہ پی ٹی آئی ان کو نوکری لگوا کے گیا تھا تو اس لیے وہ ان کا کام کر رہے ہیں. تنخواہ ان کو ادھر سے مل رہی ہے، حاضری سے وہ مستثنا ہے. تعارف انہوں نے عہدے ایسے ہی ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ کیا کہتے ہیں فلور اسسٹنٹ یا اس طرح کے، وہ انہوں نے اپنی اصل آئی ڈیز ان کی اگر آپ ڈھونڈیں تو وہاں پہ جا کے آپ کو مل جاتے ہیں ان کے ڈیزگنیشنز جو ہے 12. یہ جو لوگ ہیں، یہ جو ٹیم ہے، جب تک آپ اس ٹیم کے اوپر قابو نہیں پاتے، کم از کم ان کو جو رزق حرام مل رہا ہے، اور آج کل سنا ہے کہ ان کو ریاض ملک کے دسترخوان سے راتب ڈالا جا رہا ہے. تو ریاض ملک جو ہے وہ تو ایک فون کی مار ہے نا سر ایک فون کی مار ہے. اس لیے وہ جا کے دبئی میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ اس تمام تخریب کاری کو فنانس کر رہا ہے. لیکن اگر اس کو ڈائریکٹلی فون کیا جائے گا خبردار تم نے یہ کیا، تو ان کے بہت ساری ٹیمیں جو ہیں وہ فوری طور پہ بے روزگار ہو جائیں گی. ان لوگوں کو بے روزگار کرنا بہت ضروری ہے. جب آپ ان ٹیم ممبران کے جو ہیں انٹرویوز کرنے بیٹھیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ بے روزگاری ہے، گھر میں فاقے ہیں، کوئی نیا روزگار کوئی نہیں ہے، کیا کریں؟ چلیں اس سے کم از کم دن تو گزر جاتا ہے اور پیسے بھی مل جاتے ہیں 4. اور پھر یہاں سے ہم کام سیکھ کے پھر یہ پرائیویٹ پارٹیوں کو یہ والی خدمات فراہم کرنا شروع ہو جاتے ہیں. میرا مطلب ہے کوئی بھی 1 کروڑ روپے ڈال کے بیٹھے تو اس دن کا بیانیہ پاکستان کے پورے میڈیا کا تشکیل دینا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. اس طرح کے بہت سارے سوشل میڈیائی ٹی ٹی پی جو ہیں ان کی خدمات ان کو دستیاب ہو جائیں گی. لیکن کم از کم ان کی سپلائی لائن تو روکیے. آپ سپلائی لائن روک کے بغیر اگر ایف آئی اے کے ذریعے اس فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، ایف آئی اے کو خون تھکوا دے گا. یہ ایف آئی اے کے پاس اتنی بڑی کیپیسٹی ہے ہی نہیں. ایک وقار زکا فراڈیا جو ہے کرپٹو والا، اس کو ایف آئی اے نے نوٹس بھیجا تھا.
اس نے ٹویٹر کے اوپر فیس بک کے اوپر وہ درگت بنائی تھی FIA کی انویسٹیگیشن ٹیم کی کہ ان کو پیچھے ہٹنا پڑ گیا تھا. اب وہ عدالت گئے ہیں کہ بھائی نا ساڑھے کھولتے آندہ نہیں جے, عدالت اس کو بلائے, ٹھیک ہے, اور عدالت نے اس کے نان بیلیبل وارنٹ جاری کیے ہوئے ہیں, پتہ نہیں اگلی تاریخ کا کی بنیا ہے. لیکن وہ میرا مطلب ہے کہ پھر وہ اتنے بڑے مانسٹرز بن جاتے ہیں جب آپ ان کو سرکاری سرپرستی کے اندر دودھ پلا کے, راتب کھلا کے, گود میں بٹھا کے پالتے ہیں, تو پھر آپ کو وہ بیٹھ کے کہتے ہیں جو آج کل عمران خان کہہ رہا ہے. تو عمران خان کے جو آگے عمرانوز ہیں وہ آپ کو کیوں نہیں کہیں گے؟ تو اگر آپ واقعی نیشنل ایکشن پلان کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ افواہ سازی کا اور سوشل میڈیائی بلیک میلنگ سے نجات چاہتے ہیں, محکمہ بھی اور حکومت بھی, اینا دی سپلائی لائن بند کرو پہلے. پائیں ان کی سپلائی لائن بند کیے بغیر آپ کی اس ملک میں, اس دنیا میں کوئی عزت نہیں ہو سکتی. جب یہ اللیجیٹیمیٹ ایڈوانٹیج ان کو ہٹے گا تو باقی تو پھر میں ہی کافی ہوں. پائیں 2600 روپے کا پیکج لا کے بہ جائیں گے ایسی تیسی کسی پاکستان دے خلاف یا ملک دے خلاف یا اکانومی دے خلاف کو گل کر لیں. ہمیں مار کہاں سے پڑتی ہے؟ وہ پورا دوسری طرف سرکار کے ریسورسز لے کے وہ سوشل میڈیا پہ چڑھ جاتے ہیں اور جناب 1 منٹ کے اندر ٹرینڈ بنا لیتے ہیں, کیونکہ ان کی سپلائی لائنز آپ نے نہیں کاٹی. اب اسی سپلائی لائن کاٹنے کے لیے سانو ہی نہ چک لینا. اب تک کے لیے اتنا ہی. میرے گلے کی خراش کے باعث میری آواز جو ہے اگر آپ کی سماعتوں پہ ناگوار گزری ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.